اور یہاں پہ آپ کو آگاہ کریں کعبہ صالح بن محمد بن ابراہیم آل طالب مرکزی جمعیت اہل حدیث کے آفس راوی روڈ میں پاکستان علماء کنونشن سے خطاب کرنے والے ہیں، اور یہ وہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کی بڑی تعداد بھی وہاں پہ موجود ہے۔ یہاں جمع کیا ہے، اللہ ہمیں اپنی جنت میں بھی جمع فرمائے۔ وأن نكون بين علماء الحديث وطلاب الحديث ذلك أن أهل الحديث هم آل النبي وهم أحبابه وأصحابه وإن لم يصحبوه في حياته لكنهم صحبوا سنته۔ ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہے اور میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آج ایسے لوگوں کے پاس ہوں جن کو اہل الحدیث کہا گیا ہے، اور اہل حدیث ہی اصل میں آل النبی ہیں اور اللہ کے رسول کے سچے محب ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس محبت کو برقرار رکھنے اور قیامت کے دن اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرمائے۔ ومن نحن لولا كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مصدر عزنا ومصدر فخرنا ونجاحنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة۔ ہمارا تعارف ہے ہی قرآن کے ساتھ۔ مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کا شرف اگر اللہ نے رکھا ہے تو وہ قرآن میں رکھا ہے اور حدیث میں رکھا ہے، اور یہی اہل حدیث کا سچا مذہب ہے۔ أهل الحديث لهم بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حجة الوداع: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها فرب مبلغ أو عام سامع۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع کے موقع پہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے فرمایا تھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن حدیث کی محبت کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ نحن أمة السند، وبيننا وبين وحي ربنا من القرآن والسنة سند عظيم من العلماء الأجلاء ومن التابعين الأوفياء ومن الصحابة الكرام ومن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى رب العالمين۔ یہ امت سند ہے، اور ہمارے اس پلیٹ فارم پہ یہ اعلان کرنا میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک جو دین پہنچا وہ سند کے ساتھ ثابت ہے، اور یہی کسی صحیح دین کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کی ہر بات صحیح سند سے ثابت ہو۔ ومنذ عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا هذا والله تعالى يختار من العلماء ومن أوليائه من يدافع عن دينه ويحقق الصحيح من المزيف ويطرد عن دين الله ما ليس منه وينقي هذه الشريعة الصافية الغراء من الشوائب ومن البدع والخرافات والكذب على السنة۔ صحابہ کرام کی زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء دنیا میں بھیجے جو صحیح اور سقیم کا فرق کرتے ہیں، جو غلط اور صحیح کا فرق پیش کرتے ہیں، اور خزعبلات اور خرافات اور بدعات سے امت کو روکتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں جن کو اللہ نے اس خوبصورت کام کے لیے چنا ہے۔ السنة نور، وهنيئا لمن جاء هذا النور في قلبه وسار على نور السنة۔ سنت ہی اصل میں نور ہے، اور سب سے بڑا اللہ کی طرف سے نور دیا گیا وہ شخص ہے جس کے سینے میں حدیث کی محبت ہے، جو اللہ نے نور بھیجا ہے۔ والله تعالى قال لرسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فأنتم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة وعلى هدى وعلى علم۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ اپنی زبان سے اعلان کرو، یہ ہے میرا منہج، یہ ہے میرا مشن کہ میں سب کو اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ آپ وہ لوگ ہیں جو اس سچے مشن کو اختیار کرنے والے ہیں۔